اپنے رب کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور شکریہ میں نماز بھی ہے، شکریہ میں عبادت بھی ہے، شکریہ میں مالی صدقہ بھی ہے، یہ سب کچھ شکریہ کے اندر ہے. لیکن امت غموں میں تو کرتی ہے. ہمارے غموں کا حال یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو نمازیں بھی ہوتی ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، اور ذکر فکر بھی ہو رہا ہے، اور صدقے بھی ہو رہے ہیں، لیکن خوشیوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے. خوشیوں میں عیاشیاں ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہے. حالانکہ اس میں اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. جب ہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریب کو نہ بلایا جائے. یہ اسی لیے کہ مالدار تو کھا کر کے ہو ہاں کر کے چلے جائیں گے، غریب اگر کھائیں گے تو جن کو کبھی کھانا نہیں ملا ہے ان کے شکریہ کے الفاظ نکلیں گے. جب ہی تو فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. ہمیں چاہیے کہ ہر کام کے اندر جو نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، دکان چل رہی ہے تو شکریہ ادا کرو اللہ کا. اور صرف عبادت نہیں، مالی شکریہ بھی ادا کرو. اولاد اچھی ہے تو شکر ادا کرو، اور شکریہ کلمات سے نہیں، مالی شکریہ ادا کرو. تمام چیزوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خیر، یہ بات پر سے بات نکل گئی. یہ تو ساری باتیں اس لیے آ گئی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو مزاج تھا، وہ مزاج یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی پر فدا تھے، فنا تھے. بس ان کے لیے سب کچھ آپ ہی تھے، سب کچھ آپ ہی تھے. اپنے حالات میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں آپ ہی آپ تھے. اور آپ کا فرمان ساری دنیا کے فرمانوں کو ایک طرف. ابو بکر صدیق کا بیٹا بدر کے اندر سامنے آ گیا اور اسلام لانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ابا جی بدر کے میدان میں تم کو میں نے دیکھا تھا اور تم میرے قریب بھی تھے. جی میں آیا کہ میں ماروں آپ کو، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو نہیں مارا. وہ کفر کی طرف تھا. اسلام کے بعد بیان کر رہا ہے. ابو بکر نے فرمایا بیٹا میں نے تجھ کو نہیں دیکھا تھا، اگر میں دیکھ لیتا تو تیرا بیٹا ہونا مجھے مارنے سے نہیں روکتا، اس لیے کہ میرے سامنے میرے نبی تھے. بس وہاں سب کچھ آپ ہی آپ تھے. ان کے لیے تو مسئلہ ہی یہ تھا کہ ان کی دنیا بھی آپ اور آخرت بھی آپ. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اور پیاری لائف کو اپنی ہوس جہاں پوری ہوتی ہے وہاں تو میں استعمال کرتا ہوں، اور میری خواہش کے خلاف جب ہو جاتا ہے تو میں شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتا ہوں. پھر سنت کو میں نہیں اپناتا، پھر میں اپنی خواہش پوری کروں گا اور اسی کا اتباع کروں گا. اور قرآن کہتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ رب کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. اللہ قسم کھا لے تو کوئی معمولی بات ہو گئی. تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ رہو، چاہے فیور میں آئے چاہے خلاف میں آئے، چاہے موافق میں آئے چاہے خلاف میں آئے. اللہ کے فیصلوں پر رضا. میں بہت دور نکل گیا. میرے ذہن میں جو مضمون تھا وہ آج کی اس مجلس میں مجھے یہ کہنا تھا کہ حرام روزی اور حلال روزی، رزق مقدر کا رزق تو آ کر رہے گا، لیکن انسان کے پاس حرام روزی کے جو مسائل ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور حلال روزی کی جو وجوہات ہے اس کی وجہ کیا ہے. حلال روزی کی سب سے بڑی وجہ تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے وَوَصِلَ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ اس کو 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں. یزاد فی عمرہ، اللہ اس کے عمر میں برکت دے دیتا ہے. ویکثر فی مالہ، اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے. واحب اہلہ، اور گھر والے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. انسان کے پاس جب تقویٰ ہوتا ہے نا تو اس صورت وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ 16 آنی بات صحیح ہے کہ تقوی پر رزق حلال ملتا ہے. یہ 16 آنی بات، اس کو کوئی رد نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی بات ہے کہ تقوی پر ملتا ہے. اب اس پر جو سوال ہو جاتا ہے بہت بڑا کہ ہم دنیا میں فاسق کو دیکھتے ہیں، فاجر کو دیکھتے ہیں،
اللہ کے باغی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیر سارا مال پڑا ہوا ہے، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، فلیٹ ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، تو یہ مسلمان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ تقوی والوں کو روزی ملتی ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ فاسق کو، فاجر کو، ان کو پاس بہت روزی ہے، بہت ذریعہ ہے۔ وہ روزی نہیں ہے، روزی کچھ اور ہے۔ بس میں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی پر گفتگو کروں گا کہ یہ جو سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ فاسق و فاجر کے پاس پھر کیسے آ جاتا ہے، تقویٰ تو ہے نہیں ان کے پاس، صاحب شریعت نے اس پر کیا جواب دیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا، میں اس حدیث کا صرف ترجمہ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا انما ہی استدراج، یہ ڈھیل ہے ان کو تاکہ وہ دولت کے نشے میں اور کفر پر مضبوط ہو جائے، فسق پر مضبوط ہو جائے، فجور پر مضبوط ہو جائے، بغاوت پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے استدلال آیت پڑھی فلما نسوا ما ذکروا به، جب بھول گئے ان نصیحتوں کو جو ان کو کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو کیا کیا ہم نے؟ دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے چاروں طرف سے ان کو مل رہا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اب دولت پہ اترانے لگے کہ تمہیں نماز سے کیا ملتا ہے، تمہیں تلاوت قرآن سے کیا ملتا ہے، تمہیں مسجدوں سے کیا ملتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی مل رہا ہے، ہم روزے نہیں رکھتے پھر بھی مل رہا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی مل رہا ہے، ہم زنا کر رہے ہیں پھر بھی مل رہا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، فرمایا ہم اچانک ایسی پکڑ کر لیتے ہیں کہ اس کو کلمے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ یہ روزی نہیں ہے، یہ روزی نہیں ہے۔ روزی کس کو کہتے ہیں؟ رزق کس کو؟ قرآن جس پر رزق بولتا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ، رزق کہتے ہیں کس کو؟ محدثین و مفسرین نے رزق کی تعریف کیا فرمائی، وہ انشاءاللہ اگلے منگل کو ہم پڑھیں گے، تاکہ رب کریم ہمیں حلال روزی اور تقوی